اور ابھی لاش تھانے نہیں پہنچی ہوگی کہ رنگے کی چوپال پر قیامت مچ گئی۔ رنگا چوپال کی سیڑھیوں پر سے اتر کر سامنے اپنے گھر میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ کہیں سے ایک گندا سا لپکا اور انتڑیوں کا ایک ڈھیر اس کے پھٹے ہوئے پیٹ سے باہر ابل کر اس کے گھر کی دہلیز پر بھاپ چھوڑنے لگا۔ کافی دیر کو افراتفری کے بعد رنگے کے بیٹے گھوڑوں پر سوار ہو کر رپٹ کے لیے گاؤں سے نکلے، مگر جب وہ تھانے پہنچے تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ جس شخص کے خلاف وہ رپٹ لکھوانے آئے وہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھا تسبیح پر قل ہو اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ تھانے دار کے ساتھ انہوں نے بہت ہیر پھیر کی کوشش کی اور اپنے باپ کا قاتل مولا ہی کو ٹھہرایا، مگر تھانے دار نے انہیں سمجھایا کہ خواہ مخواہ اپنے باپ کے قاتل کو ضائع کر بیٹھو گے، کوئی عقل کی بات کرو۔ ادھر یہ میرے پاس اپنے باپ کے قتل کی رپٹ لکھوا رہا ہے، ادھر تمہارے باپ کے پیٹ میں گنڈاسا بھی بھونک آیا ہے۔ آخر دونوں طرف سے چالان ہوئے، لیکن دونوں قتلوں کا کوئی چشم دید ثبوت نہ ملنے کی بنا پر طرفین بری ہو گئے، اور جس روز مولا رہا ہو کر گاؤں میں آیا تو اپنی ماں سے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کرانے کے بعد سب سے پہلے تاجے کے ہاں گیا، اسے بھینچ کر گلے لگایا اور کہا، اس روز تم اور تمہارا گھوڑا میرے کام نہ آتے تو آج میں پھانسی کی رسی میں توری کی طرح لٹک رہا ہوتا۔ تمہاری جان کی قسم جب میں نے رنگے کے پیٹ کو کھول کر رکاب میں پاؤں رکھا تو ایسا لگا کہ گھوڑے کو بھی قتل کا پتہ چل گیا ہے، آندھی بن گیا خدا کی قسم۔ اسی لیے تو لاش ابھی تھانے بھی نہیں پہنچی تھی کہ میں ہاتھ جھاڑ کر واپس بھی آ گیا۔ سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ رنگے کا قاتل مولا ہی ہے، مگر مولے کے چند عزیزوں اور تاجے کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ پھر ایک دن گاؤں میں یہ خبر گشت کرنے لگی کہ مولا کا باپ تو رنگے کے بڑے بیٹے قادر بڑیے کے گنڈیسے سے مرا تھا۔ رنگا تو صرف ہوشکار رہا تھا بیٹوں کو۔ رات کو چوپالوں اور گھروں میں یہ موضوع چلتا رہا، اور صبح کو پتہ چلا کہ قادر اپنے کوٹھے کی چھت پر مردہ پایا گیا، اور وہ بھی یوں کہ جب اس کے بھائیوں پھلے اور گلے نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا سر لڑک کر نیچے گرا اور پرنالے تک لڑکتا چلا گیا۔ رپٹ لکھوائی اور مولا پھر گرفتار ہو گیا۔ مرچوں کا دھواں پیا، تپتی دوپہروں میں لوہے کی چادر پر کھڑا رہا۔ کتنی راتیں اسے اونگنے تک نہ دیا گیا مگر وہ اقبالی نہ ہوا، اور آخر مہینوں کے بعد رہا ہو کر گاؤں میں آ نکلا، اور جب اپنے آنگن میں قدم رکھا تو ماں بھاگی ہو آئی۔ اس کے ماتھے پر طویل بوسہ لیا اور بولی، ابھی دو اور باقی ہیں میرے لال۔ رنگے کا کوئی نام لیوا نہ رہے تو جبھی 32 دھاریں بخشوہے گی۔ میرے دودھ میں تیرے باپ کا خون تھا مولے، اور تیرے خون میں میرا دودھ ہے، اور تیرے گنڈسے پر میں نے زنگ نہیں چڑھنے دیا۔ مولا اب علاقے بھر کی ہیبت بن گیا تھا۔ اس کی مونچھوں میں 2 بل آ گئے تھے، کانوں میں سونے کی بڑی بڑی بالیاں، خوشبودار تیل اس کے لہریے بالوں میں آگ کی قلمیں سی لگائے رکھتا۔ ہاتھی دانت کا حلالی کندھا اتر کر اس کی کنپٹی پر چمکنے لگا تھا۔ وہ گلیوں میں چلتا تو پٹھے کے تہبند کا کم سے کم آدھا گز تو اس کے عقب میں لوٹتا ہوا جاتا۔ باریک ململ کا پٹکا اس کے کندھے پر پڑا رہتا، اور اکثر اس کا سرا گر کر زمین پر گھسٹنے لگتا اور گھسٹتا چلا جاتا۔ مولا کے ہاتھ میں ہمیشہ اس کے قد سے بھی لمبی تیل پلی لٹ ہوتی، اور جب وہ گلی کے کسی موڑ یا کسی چوراہے پر بیٹھتا تو یہ لٹ جس انداز سے اس کے گھٹنے سے لگتی اسی انداز سے لگی رہتی، اور گلی میں سے گزرنے والوں کو اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ مولا کی لٹ ایک طرف سرکانے کے لیے کہہ سکیں۔ اگر کبھی لٹ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک تن گئی تو لوگ آتے، مولا کی طرف دیکھتے اور پلٹ کر کسی دوسری گلی میں چلے جاتے۔ عورتوں اور بچوں نے تو وہ گلیاں ہی چھوڑ دی تھیں جہاں مولا بیٹھنے کا عادی تھا۔
مشکل یہ تھی کہ مولا کی لٹ پر سے الانگنے کا بھی کسی میں حوصلہ نہ تھا۔ ایک بار کسی اجنبی نوجوان کا اس گلی میں سے گزر ہوا۔ مولا اس وقت ایک دیوار سے لگا لٹ سے دوسرے دیوار کو کریدے جا رہا تھا۔ اجنبی آیا اور لٹ پر سے الانگ گیا۔ ایک مولا نے بپھر کر ٹینک میں سے گنڈاسا نکالا اور لٹ پر چڑھا کر بولا، ٹھہر جاؤ چھوکرے، جانتے ہو تم نے کس کی لٹ النگی ہے؟ یہ مولا کی لٹ ہے، مولے گنڈوسے والے کی۔ نوجوان مولا کا نام سنتے ہی یک لخت زرد پڑ گیا اور ہولے سے بولا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ مولا نے گنڈاسا اتار کر ٹینک میں اڑس لیا اور لٹ کے ایک سرے کو نوجوان کے پیٹ پر ہلکے سے دبا کر بولا، تو پھر جا کر اپنا کام کر، اور پھر وہ لٹ کو یہاں سے وہاں تک پھیلا کر بیٹھ گیا۔ مولا کا لباس، اس کی چال، اس کی مونچھیں اور مرکیاں، اور سب سے زیادہ اس کالا ابالی انداز، یہ سب پہلے گاؤں کے فیشن میں داخل ہوئے اور پھر علاقے بھر کے فیشن پر اثر انداز ہوئے، لیکن مولا کی جو چیز فیشن میں داخل نہ ہو سکی وہ اس کی لانبی لٹ تھی۔ تیل پلی، پیتل کے کوکوں سے اٹی ہوئی، لوہے کی شاموں میں لپٹی ہوئی، گلیوں کے کنکروں پر بجتی اور یہاں سے وہاں تک پھیل کر آنے والوں کو پلٹا دینے والی لٹ، اور پھر وہ گنڈاسا جس کی میان مولا کی ٹینک تھی اور جس پر اس کی ماں زنگ کا ایک نقطہ تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ مولا گلیوں کے نکڑوہے پر لٹ پھیلائے اور گنڈاسا چھپائے گلے اور پھلے کی راہ تکتا ہے۔ قادرے کے قتل اور مولے کی رہائی کے بعد پھلا فوج میں بھرتی ہو کر چلا گیا تھا، اور گلے نے علاقہ کے مشہور رسا گیر چودھری مظفر الہی کے ہاں پناہ لی تھی، جہاں وہ چوری کے دوسرے ملازموں کے ساتھ چناب اور راوی پر سے بیل اور گائیں چوری کر کے لاتا۔ چودھری مظفر اس مال کو منڈیوں میں بیچ کر امیروں، وزیروں اور لیڈروں کی بڑی بڑی دعوتیں کرتا اور اخباروں میں نام چھپواتا، اور جب چناب اور راوی کے کھوجی مویشیوں کے کھروں کے سراغ کے ساتھ ساتھ چلتے چودھری مظفر کے قصبے کے قریب پہنچتے تو جی میں کہتے، ہمارا ماتھا پہلے ہی ٹھنکا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ کھروں کے سراغ کے ساتھ ساتھ چلتے چودھری کے گھر تک جا پہنچے تو پھر کچھ دیر بعد لوگ مویشیوں کی بجائے خود کھوجیوں کا سراغ لگاتے پھریں گے اور لگا نہ پائیں گے۔ وہ چودھری کے خوف کے مارے قصبے کے ایک طرف سے نکل کر اور تھلوں کے رتی میں پہنچ کر یہ کہتے ہوئے واپس آ جاتے، کھروں کے نشان یہاں سے غائب ہو رہے ہیں۔ مولا نے چودھری مظفر اور اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اسے کچھ ایسا لگتا تھا کہ جیسے علاقہ بھر میں صرف یہ چودھری ہی ہے جو اس کی لٹ النگ سکتا ہے، لیکن فی الحال اسے رنگے کے دونوں بیٹوں کا انتظار تھا۔ تاجے نے اسے بہت سمجھایا کہ تجھے باپ کے خون کا بدلہ لینا تھا، سو لے لیا۔ اب یہ چھٹے ہوئے بدماشوں کے چلن تجھے زیب نہیں دیتے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ تاجے نے بڑے بھائیوں کی طرح مولے کو ڈانٹا، اور کچھ نہیں تو اپنی زمینوں کی نگرانی کر لیا کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صبح سے شام تک گلیوں میں لٹ پھیلائے بیٹھے ہیں اور میراسیوں، نائیوں سے خدمتیں لی جا رہی ہیں؟ تو شاید نہیں جانتا، پر جان لے تو اس میں تیرا ہی بھلا ہے کہ مائیں بچوں کو تیرا نام لے کر ڈرانے لگی ہیں، لڑکیاں تو تیرا نام سنتے ہی تھوک دیتی ہیں، کسی کو بد دعا دینی ہو تو کہتی ہیں اللہ کرے تجھے مولا بیا کر لے جائے۔ سنتے ہو مولے؟